نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 69 پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ ان غنیمتوں کو، یہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے تم ڈرتے رہو۔ اس آیت مقدسہ کے اندر مال غنیمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ مال غنیمت کسے کہتے ہیں۔ مال غنیمت یہ ہے کہ جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہو اور مسلمان کافروں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں تو اس صورت میں ان کو جب کافروں کو قیدی بنایا جائے اور ان کا جو مال ہے اس کو حاصل کیا جاتا ہے، اسی کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور پہلی امتوں کے اندر مال غنیمت جو تھا وہ حلال نہیں تھا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ تو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 69 میں خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے، تم کھاؤ، یہ تمہارے لیے حلال پکیزہ رزق ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق ہے میرے صحابہ، جو مال غنیمت لوگوں سے فدیہ کے طور پر جنگ کے اندر تم لے رہے تھے اس سے ہاتھ کو روک لو، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مال غنیمت حاصل کرنے اور اس کے کھانے کی اجازت دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔